اس میں کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو. یہ ضروری نہیں, کان پر پکڑنا ضروری نہیں ہے. باڈی کا کوئی بھی پارٹ اس وقت ٹچ کر لیں جب ہم گول میں اسٹیپ ان ہوں. جب گول سے پیچھے جائیں تو اس باڈی کے پارٹ کو چھوڑ دیں. چاہے ہم گیان مندرا پوز بنا لیں, چاہے ناک پر انگلی رکھ لیں, چاہے فورہیڈ پر رکھ لیں, چاہے کان پکڑ لیں, چاہے یہاں پر اپنے تھائی کے ساتھ ہی اپنی انگلی کو لگا دیں. کوئی بھی باڈی پارٹ آپ اس انگلی کے ساتھ ٹچ کر لیں. یہ ہے اینکرنگ. ابھی ہم دوبارہ کریں گے. آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ اپنے سامنے ایک گول دائرہ بنا لیں. گول دائرے میں اپنی پسند کا رنگ بھر لیں. رنگ کو گہرا کرتے چلے جائیں. اپنی پسند کا رنگ بھر لیں اور اس رنگ کو گہرا کرتے چلے جائیں, ڈارک کرتے چلے جائیں, اور اس رنگ سے اپنے دل کو محظوظ کریں. آپ کو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے پسند کا رنگ بھرایا آپ نے. اور آپ کو گول اپنا دیکھیں, جو گول آپ نے سیٹ کیا تھا اس کو دور آپ کو گول نظر آ رہا ہے. آپ کو اپنی کرنٹ سچویشن نظر آ رہی ہے, آپ کو اپنی ہمت نظر آ رہی ہے, آپ کو اپنا لیول نظر آ رہا ہے. گول کے لیے کیا ہمت چاہیے, کیا لیول چاہیے, کیا ایجوکیشن چاہیے, کیا ریسورسز چاہیے, وہ آپ کے اور گول کے درمیان کتنی دوری ہے, کتنا فاصلہ ہے, وہ آپ محسوس کر رہے ہیں. یہ محسوس کرنے کے بعد آپ کی نظریں گول کو غور سے دیکھیں. گول برائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, گول کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے, گول آپ کی نظروں کے قریب ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے قریب ہوتا جا رہا ہے گول کی برائٹنس بڑھتی جا رہی ہے, کلیئرٹی بڑھتی جا رہی ہے, ویژن بڑھتا جا رہا ہے. اس کو آپ ہر طرف سے آپ محسوس کر رہے ہیں. گول کی جو بھی اس کی حدود اربع ہے اس کو آپ محسوس کر رہے ہیں. گول آپ کے قریب ہو گیا, اور قریب ہو گیا, اور قریب ہو گیا. قریب ہوتے ہوتے آپ کے سامنے جو آپ نے گول دائرہ بنایا تھا اس دائرے میں آ گیا. گول دائرے میں آ گیا, آپ کا گول اور دائرہ ایک ہو گئے. اب آپ اپنے کان کو پکڑیں, گیان مدرا پوز کریں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے بعد اسٹیپ ان دا سرکل. اسٹیپ ان دا سرکل. دونوں پاؤں لے, دونوں پاؤں سرکل میں, دونوں پاؤں. ایکسلنٹ. ایک نہیں, دونوں پاؤں لانے ہیں. آپ پورے کے پورے سرکل میں, آپ پورے کے پورے اس گول میں, آپ پورے کے پورے اس سچویشن میں. آپ جو بننا چاہتے ہیں اب آپ وہی ہیں. آپ نے جو سوچا تھا اب آپ وہی ہیں. آپ جس چیز سے بچنا چاہتے تھے آپ بچ چکے. آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے تھے وہ چیز حاصل کر چکے. جو آپ بننا چاہتے تھے, جو آپ کا رول ماڈل تھا, مثال کے طور پہ ڈاکٹر تھا تو آپ ڈاکٹر بن گئے, انجینئر تھا تو آپ انجینئر بن گئے, پائلٹ تھا تو آپ پائلٹ بن گئے, وائز تھا تو آپ وائز بن گئے, لیکچرر تھا تو آپ لیکچرر بن گئے. اور وہ کچھ کر رہے ہیں جو وہ پروفیشن کرتا ہے, جو وہ ایکٹیویٹی کی ریکوائرمنٹ ہے. اب آپ وہی کر رہے ہیں اور خوش ہیں, دل ہی دل میں خوش ہیں. مسکراہٹ آپ پر آ رہی ہے کیونکہ آپ نے وہ گول اچیو کر لیا. آپ کو مبارکبادیں آ رہی ہیں, آپ کو تحائف آ رہی ہیں, آپ کی سرٹیفکیشن آ رہی ہے, آپ کو دعوتیں دی جا رہی ہیں, آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے, آپ کے لیے تالیاں بج رہی ہیں, اور آپ اس گول سے پوری طرح لطف اندوز ہو گئے. ٹچنگ چھوڑ دیں اور اسٹیپ بیک ہو جائیں اور بیٹھ جائیں. گہرے لمبے سانس, ڈیپ بریدنگ, کھلی آنکھوں کے ساتھ, انجوائمنٹ کے ساتھ. ایکسیلنٹ, ونڈرفل. ایک دفعہ پھر کھڑے ہو جائیں گے. جیسے ہم یوگا میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایکسرسائز کریں تو کم از کم 3, 5, 7 دفعہ کریں, تو یہ ایکٹیویٹی بھی آپ نے جس کو بھی کروانی ہے تو کم از کم 3 دفعہ کروائیں. اور یہ ایک گول کے لیے ایک دفعہ ہی کی جاتی ہے. ایک گول کے لیے ایک دفعہ ہی کی جاتی ہے, دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی دوسرا گول ہے تو یہ اینکرنگ آپ کے کام نہیں آئے گی. اگر گول آپ نے چینج کر دیا ہے تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ اس اینکرنگ کو چینج کرنا پڑے گا. ادروائز گول اگر یہی ہے تو آپ کو دوبارہ اس کے لیے اینکرنگ نہیں کرنی. تو اس لیے آسان ہے, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دوبارہ آپ آنکھیں بند کریں, اپنے سامنے ایک گول دائرہ بنائیں. اس گول دائرے میں اپنی پسند کا رنگ بھر لیں. رنگ بھر لیا, رنگ برائٹر ہوتا جا رہا ہے, رنگ اور برائٹر ہو گیا. آپ کا دائرہ آپ کے سامنے, آپ کا گول دور آپ کو نظر آ رہا ہے. اس گول کو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ گول آپ کو کلیئر نظر آتا جا رہا ہے. جیسے جیسے آپ غور کر رہے ہیں
جتنا غور کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ جس چیز پر جتنا غور کریں گے وہ اتنی ایکسپینڈ ہوگی، جس چیز کو جتنا آپ غور کریں گے وہ چیز اتنا پھیلے گی، اتنا قریب آئے گی۔ آپ علم کو کنسنٹریٹ کریں، علم پر، علم آپ کے قریب آئے گا۔ آپ پیسے پر کنسنٹریٹ کریں، پیسہ آپ کے قریب آئے گا۔ آپ جس چیز پر بھی کنسنٹریٹ کریں گے وہ ایکسپینڈ ہو جائے گی اور آپ کے قریب آئے گی۔ آپ گول پر فوکس کریں گے، وہ گول آپ کے قریب ہوتا جائے گا، ایکسپینشن کے ساتھ، برائٹنس کے ساتھ وہ گول آپ کے قریب آتا گیا، اور قریب آتا گیا، اور قریب آتا گیا۔ آپ کی کلیئرٹی اور کلیئر ہوتی گئی، ویژن اور کلیئر ہوتا گیا۔ آپ کا گول آپ کے قریب اور قریب، اور آپ کے بنائے ہوئے دائرے کے اندر وہ گول آ گیا۔ جیسے ہی گول آپ کے دائرے کے اندر آیا، آپ اینکرنگ لگائیں اور اس دائرے میں اسٹیپ ان ہو جائیں۔ آپ ٹچ کریں جو بھی آپ نے ٹچ کیا تھا، جو بھی آپ نے فنگر ٹپ سے جہاں پر ٹچ کیا تھا وہ ٹچ کر کے آپ دائرے میں آ جائیں، اور اپنے پر وہ پوزیشن طاری کر دیں کہ جو آپ بننا چاہتے تھے وہ بن گئے۔ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، رزلٹ آ رہا ہے، ڈگریاں مل رہی ہیں، فرسٹ نمبر آ رہا ہے، فرسٹ پوزیشن مل رہی ہے، کپس دیے جا رہے ہیں، شیلڈ دی جا رہی ہے، پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، تحائف دیے جا رہے ہیں، دعوتیں دی جا رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، شاباش کے نعرے، خوشی کے نعرے۔ آپ باقاعدہ سنیں، اس ساری کیفیت کو اپنے پر طاری کریں کہ ہم بن گئے، اور وہ کام کرنا شروع کر دیں جس کام کے لیے یہ گول تھا۔ ڈاکٹری کے لیے تھا تو ڈاکٹر، انجینئر کے لیے تھا تو انجینئر، سرجن کے لیے تھا تو سرجن، بلڈر کے لیے تھا تو بلڈنگ بنانا شروع کر دیں۔ جو بھی آپ کا گول تھا وہ گول آپ کر رہے ہیں، آپ باقاعدہ اس گول کو کر رہے ہیں۔ گول آپ سے دور نہیں ہے، گول آپ گول میں انٹر ہو گئے ہیں۔ گول آپ سے دور نہیں ہے، گول میں آپ انٹر ہو گئے ہیں۔ اینکرنگ کو چھوڑیں، اسٹیپ بیک کریں، آنکھیں کھول دیں، بیٹھ جائیں۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، ونڈرفل۔ 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کنٹینیو جگائیں اپنے آپ کو جگائیں، جگانے کے لیے بہترین ایکٹیویٹی، جگانے کے لیے بہترین ایکٹیویٹی، اپنے آپ کو جگائیں، ساتھ بیٹھے ساتھیوں کو جگائیں، ان کے کانوں میں آواز پہنچائیں۔ کنٹینیو کنٹینیو کنٹینیو، بلائیں آواز کو۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ اب ایک آخری ٹاپک ہے میری سلائڈز کا، وہ ہے ریلیشنز کا۔ ریلیشن جس طرح سے نیگیٹو پرسیپشنز ہمارا راستہ روکتی ہیں، اس طرح سے ریلیشنز میں بگاڑ بھی ہماری ترقی کا راستہ روکتی ہیں۔ ریلیشن شپ میں جب بگاڑ آتا ہے تو بہت ساری پرسیپشنز بننا شروع ہو جاتی ہیں، بہت سارے مائنڈ میں جنگ و جدل شروع ہو جاتا ہے، فوٹو کاپیوں کا انبار کرنا شروع ہو جاتا ہے، خدشات شروع ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں۔ پرسیپشن کے اگر میں ایزی ٹرانسلیشن کروں تو بدگمانیاں ہیں۔ تو ریلیشن شپ میں بدگمانیاں گھروں کا بیڑا گرک کر دیتی ہیں، جنت نما گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں بدگمانیاں، اور وہ بدگمانیاں ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں، معمولی چیزوں پر ہوتی ہیں۔ ہم نے آپ نے مل کر بدگمانیوں سے بچنا ہے۔ سٹائل وہی ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت سارے خیالات آئیں گے، شک و شبہ کی بنیاد پر بہت سارے خیالات آئیں گے۔ جب وہ بہت سارے خیالات آئیں گے اس میں آپ نے پازیٹیو تلاش کرنا ہے، خاکوں کی بارش میں بوچھاڑ میں آپ نے مثبت خاکہ تلاش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو آپ کا دوست آ کر آپ کے کان میں کہتا ہے، ایک تیسرے دوست کے بارے میں، یہ دونوں کا کامن دوست ہے، کہ یار تمہارے بارے میں تمہارا دوست یہ کہہ رہا تھا اور بڑا ہی غلط کہہ رہا تھا، مجھے تو بہت برا لگا۔ آپ کا کام اب کیا ہے؟ اب کام شروع ہو جاتا ہے آپ کا۔ اس دوست مڈل مین نے
اس دوست نے جو آگ لگانی تھی وہ لگا دی، جو چنگاری سلگانی تھی سلگا دی۔ اب آپ کا کام ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بدگمانیاں بنانی ہے یا خوشگمانیاں بنانی ہے، آپ نے اس کا راستہ وہیں روک دینا ہے یا اس کو کھلی چھٹی دے دینی ہے کہ اور انفارمیشن لاؤ اور بدگمانیاں بناؤ اور انفارمیشن لاؤ۔ اگر آپ اس سے کان قریب کر پوچھیں کہ اچھا اور کیا کہا، تو اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اس کی ہمت بڑھ جائے گی، اس نے یہ بھی کہا، پھر وہ کیا کرے گا، پھر ایکسلریشن شروع کر دے گا۔ جس پوائنٹ آف ٹائم پر آپ نے کہا اچھا اور کیا کہا، وہیں اس کے راستے کھل گئے، اس نے اور زیادہ آپ کو غلط صحیح ایگزریٹ کر کے ملا کے توڑ پھوڑ کر کے آپ کو اور زیادہ بہکانا شروع کر دیا۔ اگر آپ نے وہاں پر اس ٹائم پر یہ کہہ دیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے، ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، فوراً اس کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ آپ کے مائنڈ کے اندر جو چیز پیدا ہوگی وہ پازیٹیو ہارمون، پازیٹیو کیمیکل جو پیدا ہوگا وہ آپ کی پوری باڈی میں سرکولیٹ کرے گا، پوری باڈی کے 8,000 چینل کو ایکٹیویٹ کرے گا۔ ایک پازیٹیو ویوز آپ کی باڈی پروڈیوس کرے گی، وہ پازیٹیو ویو جا کر اس دوست کے مائنڈ کو چینج کریں گی۔ اس آپ کے دوست کے مائنڈ میں اگر آپ کے متعلق نیگیٹیوٹی ہوئی بھی تو وہ چینج ہو جائے گا، وہ آپ کے متعلق چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بھی نیگیٹیو دینا شروع کر دیا تو وہ نیگیٹیو میسج ادھر بھی جائے گا، وہ دوریاں بڑھتی جائیں گی اور نتیجہ سپریشن پر آ جاتا ہے، نتیجہ علیحدگی پر آ جاتا ہے، نتیجہ دوستی سے دشمنی پر آ جاتا ہے اور گھر اجڑ جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجیے گا کہ جو دوستی کے لمحات ہوتے ہیں، دوستی کے لمحات وہ بڑے جلدی گزرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ کہتے ہیں کہ رات بڑی لمبی ہوتی ہے، سکھ کی رات کا پتہ نہیں چلتا، وہ تو سوئے سکھ کی رات گزر گئی، آنکھ کھلی رات گزر گئی، لیکن دکھ کی رات جلدی نہیں گزرتی۔ اسی طرح جو ریلیشن شپ میں کھٹاس ہے، ریلیشن شپ میں جو تناؤ ہے، وہ ٹائم جلدی نہیں گزرتا۔ لائف پارٹنر سموتھ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن رہیں، اگر ریلیشن اچھے ہوں تو 20 سال گزرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے شادی کل ہوئی ہے، لیکن اگر حالات سموتھ نہ ہوں تو 20 دن گزرنے کے بعد بھی کہتے ہیں زندگی جہنم ہو گئی ہے اور 20 سال لگتا ہے گزر گئے۔ تو ہم نے اپنی لائف کو اجیرن نہیں بنانا، ہم نے اپنی لائف کو آسان بنانا ہے، ریلیشن ڈیولپ کر کے، بدگمانیوں کو دور کر کے۔ یو بلیو می، میں ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پر موضوع ہے بھی یا نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کیونکہ میں سنسیئر ہوں تو آئی بلیو کہ کسی کو بری نہیں لگے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ دو خاندانوں کو، دو برادریوں کو یا جوڑ دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے، قتلوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر روٹ کاز تک جائیں کسی بھی مسئلے بڑے کو لے کر تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، بدگمانی تھی۔ تو ہم بدگمانی کے بیس پر دونوں کو توڑنے پر تل جاتے ہیں اور خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ یو بلیو می، آئی سویئر، میاں بیوی کا ناراضگی میں ایک دن گزرا ہوا، ایک رات گزری ہوئی، ساری زندگی کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی ایک رات ناراضگی میں، ایک رات علیحدگی میں، ایک دن ناراضگی میں، ایک دن علیحدگی میں میاں بیوی کا گزرے تو ان کی پوری زندگی پر وہ باری ہوتا ہے، پوری زندگی پر جو اچھائیاں ہیں، جو خوشیاں ہیں، ان پر وہ باری ہوتا ہے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ریلیشن اچھے نہ کریں، اپنے بیٹوں کے ساتھ ریلیشن اچھے نہ کریں؟ وہ بیٹے وہ بیٹیاں جن کے لیے راتوں کو جاگتے تھے، وہ بیٹے وہ بیٹیاں جن کو اپنے حصے کا بھی کھلایا، وہ بیٹے وہ بیٹیاں جن کو اپنے حصے کا بھی پلایا، جن کی گیلی جگہ پر ہم سوئے ان کو سوکھی جگہ پر سلایا، جن کو تن ڈھانپنے کے لیے اپنا کپڑا بھی دیا۔ آج ان کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ریلیشن بگڑیں، آپ ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ریلیشن اچھے نہ ہوں۔ ریلیشن اچھے کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح سے پرسیپشن کو چینج کرنا ہمارے ہاتھ میں تھا، اسی طرح ریلیشن بھی یہ پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں، گمان، خوشگمانی، بدگمانی ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے خوشگمانی کو لینا ہے، بدگمانی کو نکال پھینکنا ہے، ریلیشن کو ہم نے بڑھانا ہے۔ میرا چونکہ ٹائم کافی ہو گیا، گرمی زیادہ ہے، اب میں صرف 2 تصویریں دکھاؤں گا، اس کے بعد ختم کروں گا۔ یہ تصویریں آپ غور سے دیکھیں۔
میں تصویر چینج کروں گا، زیادہ دیر نہیں رہنے دوں گا. غور کریں دونوں تصویروں پر کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو. آپ کے سامنے اسکرین پر دو تصویریں چینج ہو کر آ رہی ہیں. آپ غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کو کیا میسج یہاں سے مل رہا ہے. ہاں جی، غور سے دیکھ لیا آپ نے تصویروں کو، آپ کو ان سے کیا میسج ملا ہے؟ جی یہ مائک ان کو دیں گے. جب وہ ریڈ میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بیک اینڈ پہ اسٹاپ کر رہا ہے، پلے اسٹاپ، اور ادر سائڈ رننگ سرکولیٹنگ لائف، مطلب اپنے آپ کو موومنٹ کی طرف جا رہا ہے. کوئی اور؟ جی آپ ان کو مائک دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس پہ یہ ہے جی کہ وہ جو اپنا پہنچ گیا اپنے ٹاسک کے اوپر، وہاں پہ اس نے اپنا فل اسٹاپ لگا لیا، یس دس از مائی ٹاسک، یہ میرا ٹاسک ہے، اس کے آگے میں نے نہیں جانا، اس کے آگے جائے گا پھر ڈکلائن پہ آ جائے گا. وہ انکلائن پہ آ کے آپ کو میسج دے رہا ہے کہ اب آپ اپنی ہائٹ پہ پہنچ گئے. کوئی تیسرا کوئی اور بتانا چاہ رہا ہے؟ جی بیبی آپ بتائیں ان سے. مائک دیں. Come on, come. There's like he has his own life, and in there everyone's running, and only one has completed his life, or he has faced. Good, good. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان کو دیں پیچھے. Achieve my goal and successfully. اور کوئی میل حضرات میں سے؟ جی آپ بتائیں. یہ پرسیپشن بن رہے ہیں ہر ایک، ہر آدمی اپنے انفارمیشن جو اس کو مل رہی ہے اس کو انالائز کر کے اپنی اپنی پرسیپشن دے رہا ہے. آپ اس کو غور سے سنتے جائیں سارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بندہ ہے وہ تھرو آؤٹ دا لائف بھاگتا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ٹارگیٹ کیا ہے، میں نے کیا اچیو کرنا ہے. اور ایک بندہ ہے وہ اپنی اسٹرگل کے بعد ایک سرٹن لیول پہ پہنچ کے اس کی سیٹسفیکشن ہے، وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے آئی ایم بیسٹ، کیا میں نے اچیو کر لیا، اس کی سیٹسفیکشن. جی ان کو دیں. یہ پہلا بندہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، لیکن دوسرا اپنی منزل سے پہلے ہی رکا ہوا ہے. ٹھیک. کوئی اور؟ بندہ بھاگ رہا ہے، بیگم بھگا رہی ہے. چلیے یہ تھے اپنے اپنے پرسیپشنس، اپنی اپنی نالج جو ہم نے دیکھ کر اپنے برین تک پہنچائی، اس کے بعد اپنے اپنے پرسیپشنز بنائے. اس میں زمین گول ہے، آپ کو پتہ ہے زمین گول ہوتی ہے، جب جس پوائنٹ سے جو چلنا شروع کرتا ہے پھر مسلسل چلتا رہے تو وہ وہیں پہنچ جاتا ہے. یہ تو سب کو علم ہے کہ جس پوائنٹ سے جو چلتا ہے وہ وہیں پہنچ جاتا ہے. اس تصویر میں یہ آدمی، اس کے ذہن میں نیگیٹیوٹی ہے، نیگیٹو ہے اس کے ذہن میں، اس کے ذہن میں نیگیٹیوٹی ہے. یہ اسی پیک پر ہے، دونوں کی پوزیشن ایک ہے، اس کی بھی پوزیشن وہی ہے، اس کی بھی پوزیشن وہی ہے. یہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، وہ بھی پہاڑ کی چوٹی پر ہے. یہ بھی اپنی ٹارگیٹ پر ہے، وہ بھی ٹارگیٹ پر ہے. یہ بھی منزل پر ہے، وہ بھی منزل پر ہے. اس کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی ہے. کیا نیگیٹیوٹی ہے؟ یہ آگے بڑھ رہا ہے، ان پیچھے والے سب کو دیکھ رہا کہ یہ میرے آگے ہیں، میں سب سے پیچھے ہوں. یہ فیل کر رہا ہے کہ میں سب سے پیچھے ہوں، یہ میرے آگے ہے. ظاہر ہے یہ اس کے آگے ہے، یہ آگے ہے، یہ آگے، یہ سارے اس کے آگے ہیں. یہ ذہن میں لے کر بھاگ رہا ہے کہ سارے آگے ہیں اور میں پیچھے ہوں. ہے ٹاپ پر آئیے. گاٹ مائی پوائنٹ. پوزیشن ایک ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے پیچھے ہوں، سارے میرے آگے ہیں. یہ جتنا بھی بھاگتا رہے گا اس کو سارے ہی اپنے آگے نظر آئیں گے، اس لیے کہ زمین گول ہے. اس کا پرسیپشن یہ ہے، اس لیے اس نے نیگیٹیوٹی لے لی. یہ والا کہہ رہا ہے میں آگے ہوں، سارے میرے پیچھے ہیں.
और मुतमईन है, इसलिए आपने ज़हन में पॉजिटिविटी बना ली कि मैं आगे हूँ, सारे मेरे पीछे हैं। ये अपने पीछे लोगों को देख रहा है, इसलिए कि ये भी जब भी आएगा तो इसके पीछे ही घूम कर आएगा ना, इसलिए ये कह रहा है कि ये सारे मेरे पीछे हैं। वो कह रहा है ये सारे मेरे आगे हैं सारे एक पोजीशन में हैं, सारे एक पोजीशन में। एक ने नेगेटिव परसेप्शन बना ली, दूसरे ने पॉजिटिव परसेप्शन बना ली। नेगेटिव बनाने वाला थक हार कर बैठ जाएगा भागते भागते, पॉजिटिव वाला भागता रहेगा, उसको मोटिवेशन मिलता रहेगा अपनी से की वजह से, अपनी उस एनर्जी की वजह से जो उसने अपने ब्रेन के थ्रू अपनी पूरी बॉडी को दी। थैंक यू सो मच। कुछ बीच में स्किप कर देते हैं हम जो जानबूझकर, उसकी वजह ये कि प्रोग्राम को 9 बजे शुरू होना था, 9 के बजाय 1 घंटा लेट शुरू हुआ है 10 बजे, तो वो 1 घंटे का मार्जिन जो हमारे पास था उसको हमने सेक्रीफाइस किया है इसको शॉर्टन करने पर। आई बिलीव कि आपने एंजॉय किया होगा। आप बड़े वसूख के साथ, बड़े दाव के साथ कह सकते हैं कि हमें मास्टरी माइंड की आ गई, नाउ वी मास्टर ऑफ आवर माइंड। एंजॉय किया होगा आपने लर्न किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी दिस टू आवर। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपने सेशन जो अटेंड किया। मैंने जो इसके आगाज़ में कहा था कि इसके सेशन के एंड पे आप 2 घंटे में बहुत कुछ सीखेंगे और आपका माइंड काफ़ी हद तक चेंज होगा, चीज़ों की परसेप्शन जो है वो। और अब आप बताएं आपने कहाँ तक इसको अचीव किया, और अगर आप ये समझते हैं कि वाकई इसमें तब्दीली आ गया है तो प्लीज़ फिर खड़े होकर यूनुस साहब के लिए ज़रा क्लैप कीजिएगा। इस माई हम्बल रिक्वेस्ट अपनी बहनों से भी प्लीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 अब आपके मन की जगह मेरा क्लैप को मिलाएगा और क्लैप की बात सुनिएगा। एक साथ आवाज़ दीजिए, आपको मैच कीजिए, एक साथ आवाज़, इस आवाज़ को थोड़ा छोड़ दीजिए, आवाज़ को छोड़ दीजिए क्लैप पे, एक साथ आवाज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। हम यूनुस साहब बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा खान साहब से एक हमने के इनके लिए गिफ्ट लिया है वो इनको प्रेजेंट किया जाए। और